الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح آئے۔ آپ نے کہا، اے میری قوم، عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے سوا، بے شک آ چکی ہے تمہارے پاس روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے نشانی ہے، پس چھوڑ دو اس کو اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور نہ ہاتھ لگاؤ اسے برائی سے، ورنہ پکڑے گا تم کو دردناک عذاب۔ اور یاد کرو جب بنایا تم کو اللہ تعالیٰ نے جانشین قوم عاد کے بعد، اور بسایا تم کو زمین میں، تم بناتے ہو اس کے میدانی علاقوں میں محل اور تراشتے ہو پہاڑوں میں مکان، تو یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، اور نہ پھرو زمین پر فساد کرتے ہوئے۔ کہا ان سرداروں نے جو تکبر کرتے تھے ان کی قوم سے، ان لوگوں کو جو کمزور تھے، جو ان میں سے ایمان لائے تھے، کیا تم جانتے ہو کہ صالح رسول ہیں اپنے رب کی طرف سے؟ انہوں نے کہا، بے شک ہم اس پر جیسے دے کر ان کو بھیجا گیا ایمان لانے والے ہیں۔ کہنے لگے وہ لوگ جو تکبر کرتے تھے کہ ہم تو اس چیز سے جس پر تم ایمان لائے ہو منکر ہیں، پس انہوں نے کونچیں کاٹ ڈالی اس اونٹنی کی، اور انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے، اور کہا، اے صالح، لے آؤ ہم پر اس کو جس کا تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اگر تم رسولوں میں سے ہو۔ پھر آ لیا ان کو زلزلہ کے جھٹکوں نے صبح کے وقت، اور سب اپنے گھروں میں اوندے پڑے تھے۔ منہ پھیر لیا ان کی طرف سے، اور کہا، اے میری قوم، بے شک پہنچا دیا میں نے تم کو اپنے رب کا پیغام، اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ رسولوں کی تاریخ جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان فرماتا ہے، اس میں آپ نے پہلے نوح پھر ہود کے حالات سنے کہ کس طرح ان رسولوں کو لوگوں نے اذیتیں دیں اور اس عہدہ کو جٹلایا، جس پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آئی طوفان کی شکل میں، جس سے سارے باغی غرق، تباہ اور نیست و نابود ہو گئے۔ نوح کی قوم پانی کے طوفان میں غرق ہو گئی، اور صرف وہ بچے جنہوں نے نوح کی اطاعت کی اور آپ کی کشتی میں سوار ہو گئے۔ ہود جو نوح کے بعد 5ویں پشت میں سے تھے اور یمن کے احقاف کے علاقے میں آباد تھے، ان کی قوم بہت مضبوط اور خوشحال تھی، گمراہ ہوئی، بتوں کو بنا کر اپنی طرف سے ان کے نام رکھے اور انہوں نے پوجنا شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بھول گئی۔ حضرت ہود کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا، جن کو انہوں نے جھٹلایا، اور اس طرح وہ عذاب الہی میں گرفتار ہوئے۔ پہلے بارش بند ہوئی، اور پھر سیاہ بادل سے جو ان پر طوفانی ہوا چلی، جس سے وہ زمین سے اڑ کر آسمان کی طرف جاتے اور پھر زمین پر گھر کر ریزہ ریزہ ہوئے۔ وہ تمام کے تمام نیست و نابود ہوئے، سوائے حضرت ہود کے تابع داروں کے، جنہوں نے غار میں پناہ لی اور آرام سے بیٹھے رہے۔ جب 7 رات اور 8 دن کے بعد طوفان بند ہوا تو وہ سیدھے مکہ معظمہ آ گئے، وہیں رہے اور وہیں وفات پائی، اور زمزم اور حجر اسود کے درمیان مدفون ہوئے، جہاں اور انبیاء اور رسول بھی مدفون ہیں۔ آپ کے بعد پھر سمود قوم جو اس طرح گمراہ ہو چکی تھی، اس کی طرف انہی میں سے حضرت صالح کو بھیجا گیا۔ یہ لوگ حجاز اور شام کے درمیان مقام حجر میں آباد تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خیبر گئے تو اس جگہ سے گزرے، اور غلاموں کو حکم دیا کہ وہاں سے جلدی گزریں، اور وہاں سے پانی ہانڈیوں میں بھرا ہوا گھرا دیا۔ پھر قوم سمود کے حالات ارشاد فرمائے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کے اس بیان میں ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ سمود بھی عاد کی اولاد سے تھے، اور حجاز اور شام کے درمیان حجر کے درمیان آ کر آباد ہوئے۔ یہ علاقہ بہت سبز و شاداب تھا، یہ لوگ بہت خوشحال تھے اور عیش و عشرت میں ڈوب گئے، اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، یہاں تک کہ گمراہ ہوئے، شرک شروع کر دیا، بت بنا کر خدا بنا دیے، جن کی پوجا شروع کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے حضرت صالح کو رسول بنا کر بھیجا ان کی ہدایت کے لیے۔ انہوں نے آ کر بتایا کہ ظالموں، کیا کر رہے ہو؟ کیوں اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتے ہو؟ تمہارا خالق و مالک رب اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، تمہاری تخلیق اور ربوبیت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں،
اس لیے تمہاری عبادت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقدار نہیں۔ اس لیے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی اطاعت اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کا شکر کرو کہ اس نے تم کو میدان میں محل عطا فرمائے، پہاڑوں میں مکان عطا فرمائے۔ لیکن قوم کے متکبر سرداروں نے انکار کر دیا اور بڑے غرور سے جواب دیا، اگر تم سچے ہو تو معجزہ دکھاؤ۔ حضرت صالح نے کہا، بتاؤ کیا چاہتے ہو، لیکن یہ سوچ لو کہ معجزہ کے بعد اگر پھر تم نے نہ مانا تو تم پر سخت عذاب آئے گا۔ انہوں نے اقرار کیا کہ سامنے جو چٹان ہے اس سے ایک اونٹنی آئے، وہ باہر نکلتے ہی بچہ دے۔ حضرت صالح نے دعا کی، چٹان زور سے ہلی اور پھٹی تو ایک بڑے وجود کی اونٹنی نمودار ہوئی جس نے نکلتے ہی بچہ دیا۔ حضرت صالح نے فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ کی اس عطا کی قدر اور عزت کرو، بے ادبی خبردار نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی زمین پر اس کو چھوڑو جہاں سے چاہے کھائے اور پیے۔ اونٹنی کو دیکھ کر دوسرے جانور ڈر جاتے تھے۔ ایک دن یہ پانی پیتی اور سارا کنواں خالی ہو جاتا۔ دوسرے روز لوگ اور جانور پانی پیتے اور وہ لوگوں کی زمین میں پھرتی، کھاتی اور اتنا دودھ دیتی کہ ساری قوم کے لیے کافی ہو جاتا۔ پھر بھی لوگ اپنے شرک سے باز نہ آئے اور اللہ تعالیٰ کے اس طرح باغی رہے۔ پھر آپس میں اس اونٹنی کو قتل کرنے کے منصوبے بنانے لگے کہ یہ سارا پانی پی جاتی ہے اور گھاس کھا جاتی ہے، چانچہ کسی کی جرت نہ پڑتی یہ قدم اٹھانے کی۔ ان میں 2 آوارہ عورتیں تھیں، انہوں نے 2 آوارہ مردوں کو گمراہ کر لیا کہ اگر تم اس اونٹنی کو قتل کرو ہم تم سے شادی کر لیں گی۔ چانچہ ان میں سے ایک نے تیر چلا کر اونٹنی کو زخمی کیا، دوسرے نے اونٹنی کو تلوار سے قتل کر دیا، اور ان متکبر لوگوں نے حضرت صالح سے کہا، کیا صالح لے آؤ اپنا عذاب جیسے ہم کو ڈراتے تھے۔ پھر اچانک ان کو پکڑا زلزلے کے جھٹکوں نے، جیسے ان کی زمین ہل گئی اور تمام قوم کے دل بھی ہل گئے، تو صبح کو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ جاسم اس مرے ہوئے کو کہتے ہیں جو بیٹھے کا بیٹھا رہ جائے، اس میں نہ حرکت ہو اور نہ پکار سکے۔ تو حضرت صالح نے ان سے منہ پھیرا اور فرمایا کہ اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور تمہارا بھلا چاہا، لیکن تم اپنے خیر خواہ کو پسند نہیں کرتے۔ روایت میں ہے کہ ان لوگوں نے بروز بدھ پونچھیں کاٹیں، مگر حضرت صالح نے ان سے فرمایا کہ اس کے بعد تم 3 دن زندہ رہو گے۔ جمعرات کو تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، جمعہ کو سرخ اور ہفتے کے روز سیاہ ہو جائیں گے، اور اتوار کی صبح عذاب سے ہلاک ہو جاؤ گے۔ چانچہ ایسا ہی ہوا۔ سامعین کرام، اس واقعہ سے یہ ہدایت ملی کہ قوم ثمود کی یہ تباہی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محرومی کی وجہ سے ہوئی، کیونکہ وہ اس محرومی کی وجہ سے شیطان اور نفس کے قبضے میں چلے گئے اور ان کے دل و دماغ ظلمت میں ڈوب گئے اور دونوں جہانوں کی ذلت اور رسوائی کے مستحق ہوئے۔ اس لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصول آج بس ضروری ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سینوں کی صفائی کی ضرورت ہے، اور سینے صاف ذکر الہی سے ہوتے ہیں جو اس محفل کی غرض و غایت ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا مان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔